کہ جب میری امت مسلمان امت جب یہ 15 کام کرنے لگ جائے گی تو ان پر حالات اور مصائب اور عذاب کے دہانے کھل جائیں. اذا فعلت امتی 15 خصلة، جب میری امت 15 کام کرے گی تو حالات میں گر جائے گی. پھر ان کا مال، ان کی دولت، ان کی فوجیں، ان کی طاقت، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا پیسہ، ان کا بازار، ان کے ذہین و فتین افراد انہیں حالات سے نہیں نکال سکتے جب وہ 15 مصائب اور 15 بیماریوں میں مبتلا ہوں گے. تو انہیں کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. سب سے پہلی بیماری اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما. اذا اتخذ الفیء دولا، سب سے پہلی بیماری کہ جب سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھ کر لوگ ہڑپ کر جائیں گے. بیت المال کو گورنمنٹ ذاتی خزانہ سمجھ کر استعمال کرے گی. گورنمنٹ کا پیسہ عوام کا، مساکین کا، غربا کا، گورنمنٹ انہیں اپنی ضروریات میں استعمال کرے گی، اپنے ذاتی مصارف میں استعمال کرے گی. بیت المال کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہ حکومتی خیانت کا اشارہ ہے کہ جب حکومتی افراد صوبائی سطح پر، ملکی سطح پر اور اداروں کی سطح پر، دفاتر کی سطح پر مال میں ہیرا پھیری کریں گے، حکومت کا مال ذاتی مال سمجھ کر کھا جائیں گے. یوں سمجھے حکومت کی گاڑی ذاتی استعمال میں، حکومت کا پیسہ ذاتی استعمال میں، حکومت کا وقت ذاتی استعمال میں، جو عوام کے لیے تھا وہ ذاتی استعمال میں لگے گا. حالانکہ یہ زمانے کے فساد کے وقت کا اشارہ. اسلام کا مزاج کیا تھا جو ہمیں اللہ کے نبی اور خلفائے راشدین میں نظر آتا کہ ذاتی مال، حکمران بیت المال کا امین ہے، امانت دار ہے، اس کو ذاتی ضروریات میں استعمال نہیں کر سکتا ورنہ خائن شمار ہوگا. اس کو ذاتی ضروریات میں لگانا خیانت. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 3 بر اعظم کے بادشاہ ہیں. کتنا پیسہ ہوگا؟ بیت المال اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور بیت المال تھا، چونکہ اپنے زمانے کی سپر پاور تھے اور 3 بر اعظم پر حکومت تھی، دمشق سے لے کر کشمیر تک. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی حکومت، جس میں سارا سعودیہ آتا ہے، مصر آتا ہے، سارا سعودیہ یا مشرق کی طرف، سارا سعودیہ، مشرق وسطی، پھر عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ سارا عمر بن عبدالعزیز کی حکومت. مغرب میں ان کی حکومت تھی سینیگال اور بحر الکاہل تک، جس میں سارا مصر، سارا سوڈان، سارا ایتھوپیا، سارا لیبیا، سارا تیونس، سارا الجزائر اور مراکش تک، بحر الکاہل تک مغرب میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی. اور دمشق، شام، لبنان، اسرائیل، بیروت اور ترکی اور یورپ کا بہت سارا علاقہ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پرچم میں تھا. شمال کی طرف 3 بر اعظم ہیں، جس میں افریقہ بھی ہے، ایشیا بھی ہے اور جس میں یورپ بھی آتا ہے. کتنا مال آتا ہوگا؟ ایک پاکستان کی آمدن لگا لیں اور عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں آج کے 30 ملک آتے ہیں. 30 کتنا مال ہوگا؟ تو دنیا کا سب سے بڑا بیت المال تھا حضرت عمر کا. لیکن حالات یہ ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے تو ان کی بیٹیاں انہیں دیکھ کر منہ چھپایا، اس پہ کپڑا ڈالا اور اندر کو بھاگی. حضرت عمر پریشان
کہ یہ کیا بات ہے، میری بچیاں مجھے دیکھ کر بھاگ رہی، کیا بات ہے؟ تو ان کے خادم نے کہا کہ عمر، آج آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، مجبور ہو کر آپ کی بچیوں نے پیاز سے رات کی روٹی کھائی ہے، اور ان کے منہ سے پیاز کی اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ یہ قربانی آپ کو پتہ چلے، کہیں آپ کے دل پہ درد نہ ہو، اس لیے وہ منہ کو ڈھانپ رہی ہیں اور آپ سے پیچھے بھاگ رہی ہیں، تاکہ آپ منہ کی اس بدبو سے نہ پہچان پائیں کہ انہوں نے پیاز کھایا۔ تو عمر باپ تو تھے، تو عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور وہیں کھڑے کھڑے بآواز بلند اپنی بچیوں کو خطاب فرمایا، کہا بیٹیو، تمہیں کیا یہ پسند ہے کہ میں حلال حرام برابر کروں اور تمہارے لیے طرح طرح کے کھانے دسترخوان پہ سجا دوں، اور میں حلال حرام برابر کر کے ان کھانوں کی خاطر جہنم کی آگ میں چلا جاؤں؟ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تم میٹھے میٹھے مزیدار کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں گھسیٹا جا رہا ہو؟ نہیں ہاتھ لگایا بیت المال کو۔ انتقال ہو رہا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا، تو تقریباً وراثت میں 11 درہم ہیں، 11 پیسے چھوڑے، 11 روپے اس زمانے کے 11، اور اولاد تقریباً 17 بیٹے بیٹیاں ہیں، اور ایک ایک درہم بھی سب کے حصے میں نہیں آ رہا تھا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا، عمر، آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ظلم کیا، اپنی اولاد کو محروم رکھا، کیسے فقیر بنا کے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حالانکہ آپ کے پاس تو بڑے مواقع تھے، اولادوں کو افسر بنا سکتے تھے، کہاں کیا عہدوں پہ فائز کر سکتے تھے، علاقوں کے گورنر بنا سکتے تھے، تو آپ کے پاس تو بڑے مواقع تھے، آپ اپنی اولاد کو غریب بنا کے جا رہے ہیں۔ فرمایا، جو میرا تھا اس میں میں نے روکا نہیں، اور جو مسلمانوں کا تھا وہ میرا نہیں تھا، وہ میں انہیں دے نہیں سکتا تھا، چونکہ وہ میرے پاس امانت تھا، جتنا میرے پاس تھا اس میں میں نے پورا خرچ کیا ہے، لیکن میرے پاس تھا ہی اتنا، اس میں میں نے بخل نہیں کیا، لیکن جو مسلمانوں کا تھا وہ میں دے نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ امانت ہے، وہ میرا نہیں تھا۔ ہاں، میں نے انہیں تقوی سکھا دیا ہے، تقوی سکھا دیا ہے، جب انہیں ضرورت پڑے گی یہ اللہ سے مانگ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، اللہ یتولی الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کا دوست ہے، لہٰذا میں نے انہیں دوستی سکھا دی اللہ سے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جب انہیں ضرورت پڑے گی یہ اللہ سے مانگ لیں گے۔ تقوی سکھا دیا ہے، باقی میرے پاس تھا کچھ نہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا نمونہ گزرا ہے۔ حکومت کا مال ذاتی مال نہیں ہوگا، حکومت مالدار ہے، بیت المال مالدار ہے، میں مالدار نہیں ہوں۔ حکومت کا پیسہ ہے، بیت المال کا پیسہ ہے، میرا نہیں ہے، میں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں مثالیں ہیں ہماری تاریخ میں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ پر نہ تاریخ کو جانتے ہیں، اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کس قافلے اور کس شان کے لوگ ہیں۔ آج کے ہم نے فاسق فاجر حکمران دیکھے، فاسق فاجر جنہیں کوئی پرواہ نہیں کہ حکومت کا مال ہے، اپنا مال ہے، حکومت کی گاڑی ہے، اپنی گاڑی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ذاتی کام، سرکاری کام کر رہے تھے، تو چراغ جل رہا تھا رات کا، اتنے میں ایک مہمان آ کر بیٹھے، وہ بیٹھے رہے، آپ کام کرتے رہے، جب آپ کام سے فارغ ہوئے تو آپ نے چراغ کو پھونک ماری، بجھا دیا، پھر دوسرا چراغ جلایا، دوسرا چراغ جلایا، اور آپ نے مہمان سے بات کی۔ مہمان اس ساری چیز کو دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا، عمر یہ کیا بات ہے کہ آپ نے چراغ بجھایا، پھر آپ نے یہ چراغ کیوں جلایا؟ فرمایا، میں سرکاری کام کر رہا تھا، تو یہ جو چراغ ہے اس چراغ میں تیل سرکاری ہے، تو وہ سرکاری کام کے لیے استعمال ہوگا۔ اب چونکہ میں بند ہو چکا، کام ختم ہو چکا، اور مجھے ذاتی مہمان سے بات کرنی ہے، تو اس کے لیے میں سرکاری تیل نہیں جلاؤں گا، یہ دوسرا چراغ میں نے رکھا ہوا ہے، اس میں میرے اپنی آمدن کا تیل پڑتا ہے، لہٰذا وہ تیل میں جلاؤں گا۔ مہمان سے بات کرنی ہے، سرکاری چراغ نہیں جلے گا، مہمان سے بات کرنی ہے، میرے اپنے پیسوں کا تیل چلے گا۔
یہ جو تقوی تھا حکومت کا، اس وقت کافر بھی اس گورنمنٹ میں آنا چاہتے تھے، اور بڑے بڑے نافرمان اس حکومت کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ جب اسلام گورنمنٹ میں تھا اور رحمت تھا، جب اسلام حکومت سے نکلتا ہے تو حکومت ظلم کی آماجگاہ بن جاتی۔ تو میرے نبی نے پہلی نشانی زوال کی بتائی، اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، جب حکومت کے مال کو ذاتی مال سمجھ کر لوگ بے احتیاطی سے استعمال کریں، یہ میری امت کا زوال کا پہلا اشارہ شروع ہو جائے گا۔